الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز صحافی حضرات، آپ لوگوں نے کافی انتظار کیا، لیکن ہمارے بہت سارے موضوعات پر ڈسکشن ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب گیلانی صاحب کا، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کا، جناب قاہرہ صاحب، جناب سعید غنی صاحب، ہمارے پنجاب کے حسن مرتضیٰ صاحب اور ان کے تمام دوستوں کا، اور اس سے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب بھی 2 بار منصورہ تشریف لائے ہیں، اور میری والدہ محترمہ کی وفات پر ان کی ٹیلی فون اور تعزیت، پھر پیپل پارٹی کی پوری قیادت، آج بلاول بھٹو صاحب بھی آئیں، تو اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سیاست جو ہے یہ ڈائلاگ نام ہے، دلیل کا بھی نام ہے، صبر اور تحمل کا بھی نام ہے، اور آپس میں مشاورت کا نام ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے۔ پاکستان میں بہاریں ہو، ہم سب اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور پاکستان تکلیف اور مصیبت اور مشکل میں ہو تو ہم سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک خوشحال پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی پاکستان جو کہ ایک جمہوری جماعت ہے، اور ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، عوام کی رائے ان کی اہمیت ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں قومی ایشوز پر گفتگو، ڈائلاگ اور مشاورت ہو۔ اس وقت پاکستان میں جو حکومت قائم ہے پی ٹی آئی کے نام سے، 1100 دن گزر گئے، اور ان 1100 دنوں میں عوام کے مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوا، اور اب حکومت چاہتی ہے کہ ایک تابعدار الیکشن کمیشن ہو، ایک وفادار عدالت عظمیٰ ہو، اور ان کے ہر بات پر تصدیق کرنے والی اور اس کو بہتر اور صحیح کہنے والی ایک میڈیا موجود ہو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، اور ایک خوشحال پاکستان کے لیے آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے، آزاد الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے، اور آزاد میڈیا کی ضرورت ہے، اور ان اداروں کو قابو کرنا یہ ایک آمرانہ سوچ ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد بھی ہو، غیر جانبدار بھی ہو، با اختیار بھی ہو، اور باوقار بھی ہو، اور یہ آئین کے آرٹیکل 218 اور 219 کا تقاضا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہر لحاظ سے آزاد ہو، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کے دست رس سے آزاد ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی آزاد ہو، اور وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ سے بھی آزاد ہو۔ ہم ہر لحاظ سے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب تک الیکشن کمیشن آزاد نہ ہو تو ہر الیکشن کے بعد لوگ روتے ہیں، سیاسی جماعتیں احتجاج کرتے ہیں، نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ایک شام کربلا بنانے
پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کا بااختیار ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ حکومتوں کی پابند بھی نہ ہو، سیاسی جماعتوں کی بھی پابند نہ ہو، اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملے، اور اقتدار دینا، حکومت دینا، یہ عوام کا کام ہے، یہ کسی ایک ادارے کے مرضی نہیں چلنی چاہیے۔ اور جب تک ہم اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ہمارے ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی۔ جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی ہے، پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج پیپل پارٹی کی چیئرمین کے ساتھ ہمارے جس نقطے پر زیادہ بات ہوئی وہ یہی ہے کہ ہمارا پاکستان کا الیکشن کمیشن مضبوط ہو۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت نے الیکشن کمیشن کے کمشنر سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ 73 سالوں میں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو 2018 کا الیکشن ہے وہ تو اس الیکشن کمشنر نے کیا بھی نہیں ہے۔ اس الیکشن کمشنر کی تقرری تو اس حکومت کے دورانیے میں ہوئی ہے، لیکن جب تک الیکشن کے نتائج ان کے من کے مطابق، ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہیں، تو اب یہ حکومت کہتی ہے کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ آمرانہ ہے، اور یہ رویہ جمہوریت کے لیے ایک زہر قاتل میں سمجھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے یہ مالی لحاظ سے بھی خود مختار ہو، اور جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان ہر لحاظ سے ایک خود مختار اور آزاد ادارہ ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ہر لحاظ سے آزاد اور خود مختار ہو، افرادی قوت کے حوالے سے بھی، اور اختیارات کے حوالے سے بھی، اور مالی لحاظ سے بھی۔ دوسری جو اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آئندہ الیکشن سے قبل ہمارے ملک میں انتخابی اصلاحات یقینی ہو جائے، اور یہ بھی ہمارے پاکستان کے آئین آرٹیکل 222 کا تقاضا ہے کہ انتخابی اصلاحات ہو اور انتخابی قوانین کو خوب سے خوب تر اور سے بہتر بنایا جائے۔ لہٰذا آج ہمارے بلاول بھٹو صاحب سے اسی پر بات ہوئی کہ اگر آتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو تو ہمیں پھر الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی بھی اس ڈائیلاگ کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ گزشتہ حکومت میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور اس کو بھی اعتراض تھا کہ پہلے مرحلے میں وہ 4 سیٹوں کی بات کرتے تھے، پھر وہ 10 سیٹوں کی بات کرتے تھے، اور ایک طویل دھرنا اس نے دیا، تو وہ اسی وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ریفارمز ہو، لیکن جیسا وہ حکومت میں آ گئے تو وہ سب کچھ بھول گئے، اور 1100 دن گزرنے کے باوجود بھی اس نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جمع کر کے الیکشن ریفارمز پر ایک متفقہ رائے اختیار کیا جائے، اور اس کے لیے اگر آئین میں تبدیلی ضرورت ہو تو ضرور کیا جائے۔ لہٰذا آج چونکہ جماعت اسلامی بھی ایک قومی جماعت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ترچمیر کے پہاڑ سے لے کر کراچی کے گلی اور کوچوں تک اور سندھ کے گھوٹوں تک پیپل پارٹی بھی موجود ہے، اسی طرح جماعت اسلامی بھی موجود ہے، تو ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ باقی دوستوں کو بھی ہم ساتھ ملا لیں اور الیکشن ریفارمز پر ہم مل کر کام کریں، تاکہ آئندہ الیکشن پر لوگوں کا اعتماد ہو۔ اور اگر الیکشن ریفارمز نہیں ہوتے ہیں تو جس طرح ڈسکا میں الیکشن ہوا اور الیکشن کے دن کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا، پھر فائرنگ ہوئی، پھر لوگ بھی اس میں مر گئے، تو آئندہ الیکشن میں اسی طرح یا مار داڑ ہوگا یا ووٹ دینے کے خاطر لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے، قطاروں میں کھڑے نہیں ہوں گے، شناختی کارڈ جیب میں نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ عام شہری یہی سمجھے گا کہ یہ ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، پہلے سے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف ایکسرسائز کے لیے لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کیا جاتا ہے۔
اور لیفٹ رائٹ اور سٹ سٹینڈ کروایا جاتا ہے، یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ تیسری اہم بات، جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں احتساب ہو، اور احتساب کے لیے جو ادارہ بنایا گیا نیب کا ادارہ، اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس ادارے کو اپنی مرضی کے بارے میں اپنی مرضی کے مطابق اور مخالفین کے خلاف استعمال کیا جائے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیب اب تک جو کارکردگی ہے نیب کے، اس سے ہماری قوم مطمئن نہیں ہے، بلکہ اب تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ خود نیب قابل احتساب ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ احتساب سب کا ہو۔ سیاستدانوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے، بیوروکریٹ کا احتساب بھی ہونا چاہیے، ججز کا احتساب بھی ہونا چاہیے، جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور میرے ملک میں کوئی ادارہ یا کوئی فرد احتساب سے بالاتر نہیں ہے۔ اور پھر سب کے لیے ایک نظام ہو، ایسا نہیں ہے کہ استاد کوئی جرم کرے تو استاد اس کا احتساب کرے، اور کوئی پولیس جرم کرے تو کوئی پولیس والا اس کا احتساب کرے گا، اور کوئی فوجی جرم کرے گا تو فوجی خود اس کا احتساب کرے گا۔ نہیں، ایک پاکستان ہے تو ایک نظام ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، اور سب کے لیے یکساں نظام ہونا چاہیے۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے کرپشن کے خلاف مہم چلا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہم کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب کے لیے جو ادارہ بنا ہے اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ آخری بات جو میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ جناب بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کی ہے، وہ اس وقت ہمارے بہت ہی مظلوم بھائی اور ہماری طرف دیکھنے والے، ہمارے انتظار میں رہنے والے، وہ ہمارے کشمیری بھائی ہے۔ 250 سالوں سے دنیا کے نقشے پر ایک ریاست قائم تھی جس کا نام کشمیر تھا۔ اس حکومت کے آنے کے بعد کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا اور اس کو انڈیا کا حصہ بنایا۔ جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بھی بنوں گا اور میں سلطان ٹیپو بھی بنوں گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس عرصے میں زبان کی حد تک یا ایک تقریر کے حد تک تو انہوں نے بات کی، لیکن ہماری حکومت نے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ ہماری اس ملک میں جس مسئلے پر کنسنسس ہے وہ کشمیر کی آزادی ہے، اور کشمیر کی آزادی ہم پاکستان کے لیے زندگی اور موت سمجھتے ہیں۔ آج اگر ہم لاہور میں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اگر کشمیر آزاد نہ ہو تو ہمارے طرف جتنا بھی پانی آتا ہے، وہ راوی کا ہے، وہ جہلم کا ہے، وہ ستلج کا ہے، وہ چناب کا ہے، یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا، اور آپ کا یہ پاکستان اور خاص کر یہ پنجاب یہ بالکل بنجر بن جائے گا، تو آپ کہاں جائیں گے؟ اس لیے کشمیر کی آزادی پاکستان کے لیے کوئی چوائس اور آپشن نہیں ہے، یہ ہمارا شہرگ ہے۔ خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1000 سال لڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج کا مرحلہ جو درپیش ہے وہ یہی ہے کہ خود 9 لاکھ فوج وہاں پر موجود ہے، اور مودی بہت ڈٹائی کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کے ساتھ 3 وعدے کیے تھے۔ ایک یہ تھے کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر، مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنانا، اور تیسری بات اس نے یہ کی آزاد کشمیر کو بھی انڈیا کا حصہ بنانا۔ وہ کہتا ہے کہ تیسرے کے بارے میں فکر مند ہوں، سوچ میں ہوں، اور یہ دونوں پر تو میں نے عمل کیا۔ اس لیے ہم نے گزشتہ 3 فروری کو جماعت اسلامی کے تحت ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی، جس میں پیپل پارٹی کی بڑی بھرپور نمائندگی تھی، اور تمام سیاسی جماعتوں نے وہاں مل کر ایک ٹاسک فورس بھی بنایا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تو حکومت کے کرنے کا کام تھا۔ ان عرصے میں کہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، ایک بار بھی ہماری حکومت نے، ہمارے وزیر اعظم نے کشمیر کی ایشو پر کوئی اجلاس نہیں بلایا، کوئی مشاورت نہیں کی، اور 1 کروڑ سے زیادہ کشمیریوں کو انڈین آرمی کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ اس لیے آج ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ مختلف نقطہ نظر اپنی جگہ پر،
لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہمارے یکسوئی ہے، قدر مشترک ہے، وہ کشمیر کی آزادی کی اس جدوجہد کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو میں ایک بار پھر بلاول بھٹو صاحب کا، جناب گیلانی صاحب کا، راجہ پرویز اشرف صاحب کا، جناب قاہرہ صاحب کا، جناب سعید غنی صاحب کا، حسن مرتضیٰ صاحب کا، ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے تمام لوگ کام کرے، بے شک اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کام کرے، لیکن پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں یہاں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز پہ ویلکم کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے تاریخ، پاکستان کی تاریخ سے اور جمہوریت کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے سیاسی نظریہ تو ضرور رکھتے ہیں، جماعت اسلامی کا سیاسی نظریہ الگ ہے اور پیپلز پارٹی کا سیاسی نظریہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہوتا ہے، سیاستدانوں کے پہ فرض ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات الیکشن کے وقت ضرور ڈھونڈیں، لیکن جب الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، جب ہم ایک پارلیمان حصے ہیں، ہم ایک سسٹم کے حصے ہیں، تو ہمیں کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپوزیشن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں جس پہ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہر ایک پوائنٹ جس پہ آج سراج الحق صاحب نے آپ کے سامنے گفتگو کیا ہے، الیکٹورل ریفارمز، اکاؤنٹیبلٹی، کشمیر کے آزادی، ان تینوں کے تینوں پوائنٹس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا نقطہ نظر ایک ہے۔ ہم جب سے الیکشنز لڑتے آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن کے بعد 1988 کا الیکشن ہم جیتے یا 1990 کا الیکشن ہم ہارے، 93 کا الیکشن ہم جیتے، 2002 کا 97 کا الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، 2002 کا الیکشن، 2007 کا الیکشن، 2013 کا الیکشن، 2018 کا الیکشن۔ مجھ سے پہلے جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین رہے ہیں، ہمارا موقف ایک ہی رہا ہے کہ ہم الیکشن میں جو دھاندلی ہوا ہے اس کا مزاحمت کرتے ہیں۔ اذان کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔